یجتنبون کبائر الاثم، کہ یہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں۔ کتنا بڑا اللہ نے احسان کر دیا کہ چھوٹی موٹی خطائیں، ویسے ہی اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں میں یا تو دنیا میں سزا دے دوں گا یا اپنی رحمت سے ویسے ہی معاف کر دوں گا، یا نمازوں سے معاف ہو جائیں گی، روزوں سے معاف ہو جائیں گی، تراویح سے معاف ہو جائیں گی، تلاوت سے معاف ہو جائیں گی، لیکن کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ تو جنت کی قیمت کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے بچنا۔ کبیرہ گناہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ اسلام میں فرض نماز جان کر قضا کر دینا۔ اور یہ جو نیا فتویٰ آج کل نئے اسکالرز کا آ رہا ہے نا کہ ضرورت کے وقت 2 نمازیں آپ اکٹھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر، بالکل غلط ہے۔ الٹے لٹکے ہوئے ہوگے قیامت کے دن۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ نبی نے ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی، سوائے حج پہ، کہ ظہر کا وقت داخل ہوا اور فوراً آپ نے عصر بھی پڑھ لی ہو۔ سفر کے بارے میں تو ائمہ کا اختلاف ہے، اس میں بھی یہ قول زیادہ مضبوط ہے دلیل کے لحاظ سے کہ اس میں جمع صورتاً جمع کی ہے، ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے، عصر کو مقدم کیا، لیکن وہ پھر بھی اختلافی مسئلہ، اس میں انشاءاللہ دلائل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ لیکن یہ جو آج کل لوگوں نے شروع کر رکھا ہے نا، وہی انجینئر کو سن کے کہ جی ایکچولی یوں ہے تو شاپنگ کے لیے جانا ہے، قضا کرو گے نماز الٹے لٹکے ہوئے ہوگے۔ اللہ کہے گا میں نے، تو انجینئر کو فوکس کر رہا ہے، ایک حوالہ اس نے دے دیا، تو میں جو قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک 20 دفعہ کہہ چکا ہوں، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، نمازوں کی حفاظت، تو یہ کون سی حفاظت ہے کہ ظہر کا وقت داخل ہوتے ہی آپ عصر بھی پڑھ رہے ہو ساتھ میں، مغرب کو آپ عشاء میں لے کے جا رہے ہو، یا مغرب کا وقت داخل ہوتے ہی عشاء بھی پڑھ رہے ہو، یہ حفاظت ہے یا ضائع کرنا ہے؟ یہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب قرآن کہتے ہیں نا ہر نماز کی حفاظت کرتے ہیں ایمان والے، تو حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھنا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے ریفرنس دے دیا اور آپ نے فوراً فتویٰ چینج کر لیا۔ تو یہ ریفرنس کی آپ ڈیپ میں گئے ہو۔ پرسوں 3 دن پہلے میرے پاس بندہ آ گیا کہ جی نبی نے ظہر عصر اکٹھی پڑھی ہے ظہر کے وقت میں۔ میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ دکھایا تو عربی میں وہ الفاظ نہیں تھے۔ کمبختوں، تم تو ترجمے دیکھ دیکھ کے اپنا ایمان ضائع کر رہے ہو۔ میں نے کہا عربی الفاظ دکھاؤ مجھے، عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں تھا، ترجمے میں کیا ہوا تھا کسی نے۔ تو یہ تو آج کل لوگوں کے نماز کا یہ بیڑا غرق کر دیا ہے۔ تو اللہ میاں قرآن میں ایویں ہی کہہ رہے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ 2 نمازیں اکٹھی پڑھو؟ حفاظت کا مطلب ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھو، آگے پیچھے نہ ہونے دو۔ اور پھر اللہ اسپیشل کہہ رہے ہیں خاص طور پر عصر کی نماز، آپ نے اسی کا بیڑا غرق کر دیا، ظہر کے ساتھ ملا دیا آپ نے۔ تو یہ قرآن کی یہ نصوص، میدان جنگ میں اللہ نماز کو ٹائم سے ٹالنے کی اجازت نہیں دے رہا، میدان جنگ۔ اور آپ شاپنگوں میں لوگوں کو کیا کہہ رہے ہو؟ اور کہہ رہے ہو اکیڈمی میں ایکچولی تھوڑا ہمارے بھی کبھی کبھار مصروف ہوتے ہیں۔ وہ جو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے نا، اس کا میں مطلب بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس میں بہت خیانتیں کی ہیں ترجمہ کرنے میں اور اس کی تفسیر کرنے میں۔ ان کے شاگرد نے اس کا کیا مطلب بتایا۔ ان کا شاگرد کہہ رہے عبداللہ بن عباس ظہر کو عصر کے قریب لے کر گئے اور عصر کو مقدم کیا۔ یہ ان کا شاگرد کہہ رہا ہے کہ میرا خیال ہے ایسے کیا۔ اس کا ترجمہ انجینئر صاحب نے کیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا، اس نے یہ تعویل کر دی۔ پھر کہہ رہا ہے کہ میں عبداللہ بن عباس کو فالو کرتا ہوں، کسی اور کو نہیں۔ عبداللہ بن عباس نے یہ کب کیا کہ ظہر کا وقت داخل ہوتا ہی عصر پڑھ لی ہے، یا ظہر کو عصر تک قضا کیا ہے؟ یہ کب کیا ہے؟ ان کا شاگرد جو بتا رہا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ میں وہ حنفی تھا کوئی شاگرد۔ ان فضول قسم کی، جس آدمی کو انزائٹی کا پیشنٹ ہو، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اوٹ پٹانگ پھینکے جا رہا ہے، اور میں اللہ کی قسم مجھے اس پہ تعجب نہیں ہوتا، وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے مخنچو ہیں مجھے ان پہ تعجب ہوتا ہے۔ یار لپیٹنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے۔ تم اس سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضرت یہ تعویل جو کہ ہے کہ ظہر کو مؤخر کیا عصر کو مقدم کیا، یہ کسی حنفی نے کی ہے یا عبداللہ بن عباس کے شاگرد نے کی ہے؟ شاگرد نے کی ہے تو شاگرد استاذ کی بات کو زیادہ سمجھتا ہے، یا 1500 سال کے بعد ایک جہلم میں بیٹھا ہوا انجینئر عبداللہ بن عباس کو زیادہ سمجھتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پھینکے جاؤ، پبلک بیٹھی ہے کیچ کرنے کے لیے۔ ہمارے ایک استاذ تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے اگر انتقال ہو گیا۔ استاذوں کے بارے میں ایسی بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اب کسی کو کیا پتا، وہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں نا تو پھر طلبہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کیا کرتے جب کلاس میں آتے نا تو اپنی تعریفیں بہت زیادہ کرتے تھے۔ وہ تھے قابل استاذ لیکن بہت زیادہ کرتے تھے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، پھر بولتے رہتے۔ تو میں نے ایک دن ایک لڑکے کو دیکھا، وہ یوں کر رہا ہے بیٹھ کے نا، یوں۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی تو؟ وہ لڑکا بھی میں جانتا ہوں، یہاں بیان میں بھی بیٹھا ہوا ہے، اب تو ہمارا دوست اب تو بڑا ہو گیا، وہ بچے جوان ہو گئے اس کے، تو وہ یوں کر رہے ہیں نا۔ میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں یار؟ یہ پھینک رہے ہیں، میں لپیٹ رہا ہوں۔ وہ پتنگ میں نہیں مانجا پھر میں لپیٹ رہا ہوں۔ اچھا یوں ڈیسک کے نیچے کر کے لپیٹ رہا ہوتا تھا۔ میں نے کہا یہ تو ایسا نہیں کرو یار۔ کہتے ہیں بھائی ایک دن ان کی تعریف ہم نے سن لی، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے یار، اب اتنا دنیا میں نیک کہ یہی ٹیچر ایک پیدا ہوئے ہیں۔ ٹیچر واقعی قابل تھے لیکن بہت زیادہ کرنے لگے تھے نا، تو ہمیں بڑی ایسی آئی۔ تو اگلا پھینکے جا رہا ہے، آپ بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟
لپیٹے. نبی حضرت صفیہ کو بخاری میں ہے کہ گھر چھوڑنے کے لیے گئے, یعنی مسجد سے باہر نکل. تو ترجمہ دیکھ لو اس کا, اور ترجمہ بھی غلط ہو سکتا ہے. عربی الفاظ تو دیکھو نا تم, علماء سے تو پوچھو. ظہر کے ساتھ عصر اکٹھی ہو رہی ہے, مغرب کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور دلیل وہ عبداللہ بن عباس کی دی جا رہی ہے کہ میری امت حرج میں نہ پڑے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھنی تھی تو اس میں آسانی کیا ہوئی؟ او بھائی, آسانی اس میں ہے کہ آپ کو 2 نمازوں کے لیے 2 دفعہ آنا ہے. اب ایک ہی دفعہ میں 2 نمازیں نمٹ جائیں گی, تو یہ آسانی نہیں ہے. تو کامن سینس کی بات ہے. کسی دن کسی ضرورت سے امام صاحب یہ کریں کہ ظہر کو عصر تک لے گئے, عصر کے قریب ظہر پڑھ لی اور کہا عصر کا وقت داخل ہوتا ہے ایسے بھی پڑھ لیں گے, بڑی سہولت ہو جاتی ہے اس سے. تو کبھی کبھار اگر کوئی ایسا کر لے کوئی حرج نہیں ہے. تو نبی نے بھی ایسا اسی لیے کیا ہے کہ کبھی کبھار کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس میں ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ قضا کی ہے وہ؟ تو میں ان سے پورا کلپ ریکارڈ کرواؤں گا. تو ابھی تو صرف یہ بتانا ہے کہ ابھی جب آپ وہاں اکیڈمی میں بیٹھا کریں تو یوں کر کیا کریں, یوں جب بھی بولا کریں تو ٹھیک ہے, لپیٹنے کے لیے بہترین چیز ہے, صحیح ہے نا. باقی متاثر نہ ہوا کریں, یہ ریسرچ بھائی, اٹ از کالڈ ریسرچ. وہ کوئی ریسرچ نہیں ہے. عبداللہ بن عباس سے سنن نسائی میں خود یہ تعویل منقول ہے کہ ظہر کو مقدم کیا, ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم. اور دوسری کتابوں میں ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا ہے. ان کو کہہ رہے ہیں وہ کسی حنفی نے بول دیا ہوگا میں تو ابن عباس کو فالو کرتا ہوں. ابن عباس کو آپ فالو نہیں کر رہے, آپ ابن عباس پر وہ چیز تھوپ رہے ہو جو آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے, جس سے عبداللہ بن عباس بری ہیں. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہر نماز, کیونکہ مجھے لوگوں نے بتایا کہ دفتروں میں لوگ